صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. بزرگان محترم اور عزیز بھائیو، ذرا زور سے آمین کہو. اللہ ہمیں دھیان سے سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما. ہم اور آپ جس دنیا میں ہیں، یہ دنیا جنت نہیں، یہ جنت کا سیمپل ہے، نمونہ. جیسے آپ کوئی بڑی بلڈنگ بنانا ہے انجینئر کے پاس، تو پہلے اس کا ڈیمو تیار کرتے ہیں، نمونہ سیمپل تیار ہوتا ہے. پہلے کچے کاغذ پر ہوتا ہے، وہ ہلکا نمونہ. اس کے بعد وہ آپ کے گھر میں ٹیبل پر رکھنے کے لیے اور سیمپل بنا کے دیتا ہے، وہ بھی نمونہ. اور جب بلڈنگ تیار ہوگی، یہ اصلی آپ کی رہنے کی جگہ. یہی حال سیمپل اور اصلی چیز میں جو فرق ہے، یہی فرق زور سے بے شک بولو دنیا اور اللہ کی جنت کے درمیان. یہ دنیا جو مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ جنت نہیں. ہم لوگ جنت سمجھ بیٹھے ہیں اس کو، یہ جنت نہیں، یہ سیمپل ہے. سیمپل جیسے آپ کے گھر میں ٹیبل پر آپ نے ڈیمو رکھا ہے نا، انجینئر نے بنا کے دیا، اس کے بعد بلڈنگ تیار ہوگی جو اصلی رہنے کی جگہ ہے دنیا میں. آپ ایسے یہ پوری کائنات، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، خوبصورت باغیچے. اب کشمیر جاؤ، کیا خوبصورت سرزمین بنائی اللہ نے. اور بھی دنیا میں ہے، جو کہ ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں تو میں اسی کی آپ کو اگزامپل اور مثال دوں گا. آپ جب کشمیر کی وادیوں سے اندر گھسیں گے، میں بھی جاتا ہوں، آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے اور جاتے ہی ہیں سب. اگر آپ کو کشمیر جا کر اللہ کی جنت یاد نہ آئے تو آپ کے ایمان کی کمزوری. آپ جہاں کشمیر کی وادیوں سے گزریں گے اور خوبصورت منظر اور چیز دیکھیں گے، اور اگر آپ کا ایمان پکا ہے، سچا، تو آپ دل سے کہیں گے کہ اللہ تو نے دنیا کی فنا ہونے والی کشمیر اتنی خوبصورت بنائی ہے. بے شک بولو تو اللہ تیری جنت کتنی خوبصورت. یہ سیمپل اتنا خوبصورت ہے کہ انسان کو اپنا گھر بھی یاد نہیں آتا ہے، اللہ کی یاد میں گم ہو جاتا ہے کشمیر کی وادیوں کو دیکھ کر. تو آدمی یہ سوچے ایمان والا کہ اللہ نے جو جنت بنا رکھی ہے آسمانوں پر، وہ کتنی خوبصورت. یہ کوئی خالی وعدہ نہیں، جھوٹا وعدہ، بالکل سچا وعدہ ہے. میں اور آپ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں اس پوری دنیا کو دھوکا کہا ہے اللہ نے. جس نے بنائی ہے نا، اس نے اس کو دھوکا کہا. ذرا زور سے بولو، کس نے دھوکا کہا ہے؟ اللہ. کیونکہ آپ کو سیمپل دیا ہے، آپ اس کو جنت سمجھ بیٹھے ہیں. میں صرف آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہتا ہوں، یہ دھوکا ہے، دھوکا. آپ کو جنت کی تیاری کے لیے میدان دیا ہے یہ، کہ یہاں تیاری کر کے آؤ. ذرا دھیان سے سن لو. جب دنیا میں آنے سے پہلے تم نے اللہ کا ایک بھی حکم نہیں مانا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، کیونکہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. حکم نہیں مانا ہے تو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی جس کو چھوڑنے کے لیے تمہارا دل نہیں چاہتا ہے. ذرا زور سے بے شک بولو تو حکم ماننے کے بعد جو جنت ملے گی وہ کتنی خوبصورت ہو. ذرا زور سے بے شک بولو نا. ہاں، اگر آپ دھیمے بولیں گے تو آپ کا ایمان کمزور ہے. معلوم آپ کو جنت سے محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو، دنیا میں اتنا ہی یاد کرو کہ آپ کے دل میں جنت کی خوشی محسوس، اندر سے فیلنگ آئے. اور یہ اس وقت ہوگا جب میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کا حکم ہو. یہاں سے آپ دبئی جائیں، دبئی ایئرپورٹ پر اترے آپ، اور آپ نے یہ انڈیا کا روپیہ دیا آپ نے اس کو کہ مجھے چائے پینا ہے. وہ یوں کر کے کھول کر دیکھے گا،
او ہاذا روبیت الہند، وہ یہ کہے گا دبئی کے ایئرپورٹ والا کہ یہ تو انڈیا کا روپیہ ہے، نحن نرید دینار الدبئی، ہم کو تو یہاں دبئی کا دینار چاہیے۔ بھائی جلدی سے جواب دو، میں اتنے دور سے آیا ہوں، اب مجھے بیکار نہ سمجھے، میں کچھ کہنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے، میں آیا نہیں ہوں زبردستی، کوئی نے دھکا نہیں مارا مجھے، کئی مہینوں سے اس کا اپوائنٹمنٹ لیا ہے۔ مجھے جواب دو سب مل کر زور سے، جب انڈیا کا روپیہ دبئی میں نہیں چلتا ہے تو سب مل کر جواب دو، زور سے جواب دینا۔ تو دنیا کے بیکار کام کاج جس کا کوئی نیکی سے تعلق نہیں، جواب دو، بیکار دھندے خدا کی آخرت میں کام آئیں گے؟ نہیں آئے۔ وہاں کا روپیہ ایک اللہ پر ایمان، ایک اللہ، نفع نقصان کا مالک، زور سے بولو کون ہے؟ ذرا زور سے ہی، موت اور زندگی کا مالک کون؟ ہر چیز کا مالک وہی اللہ۔ تکلیف آئے راحت آئے سب اللہ کی طرف سے۔ حج میں آ رہا تھا راستے میں، اب کو تعجب ہوگا، میری کبھی ایسا نہیں ہوا، آج ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ راستے میں پنچر پڑ، ہائی وے روڈ پر، جبکہ میں مسافر آدمیوں میں گاڑی بالکل کمپلیٹ رکھتا ہوں کہ بھائی مجھے تو سفر کرنا ہے، 500 آدمی میں روز بیان کرنا ہے، اور دیکھو امتحان آیا، اور جیسے ہوا کہ اللہ نے کوئی آدمی کو بھیج دیا سورت کی گاڑی، تو یہاں پہنچ گیا۔ امتحان ہے یہ جنت نہیں، یہ دنیا میں پریشانیاں زیادہ ہے، راحت بہت کم۔ میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو، انسان کو پیشاب آتا ہے، پیشاب یہ قدرتی چیز ہے، جنت میں پیشاب نہیں آئے، آپ کو پیشاب آنے کے بعد قدرتی راحت ہوتی ہے، اس لیے دعا بتلائی کہ باہر نکلو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی۔ ذرا دعا کے الفاظ پر تو دھیان دو، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میری تکلیف کو دور کیا، وعافانی، بے شک بولو، اور مجھے راحت بخشی۔ بھائی بولو نا، راحت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ قدرتی چیز۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں کا روپیہ ایک اللہ پر ایمان ہے۔ آپ بھول جائیے کہ دنیا کی کوئی چیز آپ کے ساتھ آئے، کوئی چیز نہیں، ہاں آپ کی نیکی آپ کے ساتھ جائے۔ آپ جو یہاں پانی کا واٹر ورکس بنا کے گئے ہیں، کوئی مدرسہ بنا کے گئے، کوئی اسکول بنا کر گئے، آپ آیا آپ کوئی بیوہ یتیموں کے لیے کوئی اچھی چیز بنا کر گئے، یہ آپ کی نیکیاں کام آئی۔ آپ کی نمازیں، یہ وہاں کا روپیہ ہے، روزہ یہ وہاں کا روپیہ ہے، آپ پر جن سالوں میں زکوٰۃ واجب ہے، یہ وہاں آخرت کا روپیہ ہے، حج آخرت کا روپیہ ہے، عمرہ یہ آخرت کا روپیہ ہے، حلال روزی یہ آخرت کا روپیہ ہے۔ اب حرام کما رہے ہیں، یا جو ہے شک والی روزی کما رہے ہیں، یا کسی کا حق مار رہے ہیں بھائی بہن کا، یہ آخرت کا روپیہ نہیں۔ آپ کو جنت میں انٹری نہیں دیں گے اگر آپ کی روزی حلال نہیں۔ پوری اسلام کی باڈی کھڑی ہے حلال روزی پر۔ آپ نماز روزہ کر رہے ہیں مگر آپ کی روزی حرام ہے، کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ وہاں کا روپیہ پڑوسی کا حق ہے، جانوروں کا حق ہے۔ آپ پاکی صفائی کے ساتھ رہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہاں کا روپیہ۔ آپ نے دیکھا کہ پیشاب لگی ہے، ہائی وے روڈ پر ہے، کوئی دیکھتا نہیں، چلو کھڑے کھڑے پیشاب کر لو، اور آپ نہیں دیکھ رہے قبلہ ہے کہ قبلے کی پیٹھ ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ نے عام انسانوں جیسا سلوک کیا ہے۔ یہ وہاں کا روپیہ ہے، پاکی اور صفائی، آپ کے مکان کی صفائی، گاڑی کی صفائی، سب یہ سب آخرت کا روپیہ ہے۔ آپ کروڑوں روپے کما رہے ہوں نہ، آپ کا گھر گندا ہے، بچوں کی چڈیاں ادھر پڑی، بچے ادھر پیشاب کر رہے ہیں، تکیا ادھر ہے، چٹائی ادھر ہے، چادر ادھر ہے، آپ کے گھر میں کچھ صفائی ستھرائی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارۃ شطر من الایمان، پاکی صفائی ستھرائی، زور سے بے شک بولو، آدھا ایمان۔ یہ آپ کے پاس نہیں نا، آپ مرنے کے بعد فیل ہو جائیں گے، آپ کی کوئی قیمت نہیں اللہ کی۔ آپ یتیم اور بیواؤں پر خرچ نہیں کرتے، آپ کسی قرضدار کی مدد نہیں کرتے۔ آپ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے جان پہچان والا ہے، یہ پیسہ واپس کر دے۔ آخرت کا روپیہ یہ حلال جانوروں کا گوشت۔ آپ کسی جگہ جا کے بھائی چلو نکلیں باہر، اب لوگوں کو روز گوشت کی عادت ہے، تو جھٹکے کا گوشت کھا لیا، کوئی تحقیق نہیں کی۔ ارے بھائی سبزی کھا لو، 2-4 دن مر جاؤ گے کیا؟ دنیا بھر کی کمپنیاں حلال کا سکہ مارتی ہے، کوئی حلال نہیں، کوئی حلال نہیں۔ میگناڈورس میں آپ نہیں کھا سکتے، آپ مسلمان ہیں،
آپ سفید کپڑا ہیں، آپ پر داغ بہت جلدی آ جائے گا، پھر آپ میں اور غیر مسلم میں فرق کیا رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے ان جانوروں کو، ان پرندوں کو مت کھاؤ۔ غیروں کے جھٹکے سے کھایا ہوا، بھائی جواب تو آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ آخرت کا روپیہ ہے، ہر چیز میں حلال و حرام کی تمیز کرنا، یہ آخرت میں روپیہ ہے۔ ورنہ بھول جائیے کہ آپ کو مرنے کے بعد کوئی یاد کرے۔ میں چلا چلا کر امت کو کہہ رہا ہوں، یہ آخری زمانے کا مسلمان ہے، آپ کے مرنے کی لوگ راہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ 50 سال پہلے جو پرانے بزرگ تھے نا اخلاص والے، یہ نہیں، یہ قیامت سے پہلے کے مسلمان ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ شریف لوگ بدماش بن جائے۔ کیا زنا کاریاں ہو رہی ہے دنیا بھر میں، کیا زنا کاریاں، روز 200 دھرتی کم ہو رہے ہیں، 200 دھرتی کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم اور زنا کاری عام ہو جائے گی۔ فبعدها السنوات الزلازل، اس کے بعد دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے گی۔ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا۔ 1400 سال پہلے آپ کو بتلایا گیا ہے کہ جب یہ حال ہوگا گناہ عام ہو جائے، ہم ٹائم میں سے برکت اٹھا لیں گے۔ بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں بتلایا گیا 1400 سال پہلے کہ ایک برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، اور منٹ ماچس کی چنگاری کو کتنی دیر لگتی ادھر جان تو حدیث میں ہے، بس 1 منٹ اس میں جائے۔ جلدی سے بتاؤ، آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں، مجھے تو سورت جانا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، دھکا مار کر کسی نے نہیں نکالا ہے، مجھے دعوت دی گئی، اس لیے آپ میری بات کی ذرا سی تائید کر دو۔ میں جو کہہ رہا ہوں بے شک بولو، سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ ٹائم میں سے جواب دو ذرا زور سے، بھائی جواب ہاں یا نہیں، ٹائم میں برکت ہے نہیں؟ ابھی رمضان گیا، اب بھی گیا، ابھی دیکھ لو آپ دھما دھم آ گیا۔ آج جو ہے نا سوموار کا دن ہے، آئندہ سوموار کو آپ دیکھ لینا کہ کتنا فاسٹ ٹائم جاتا ہے، ایک دن کی طرح منڈے آ جائے گا، آپ دیکھ لینا۔ یعنی میں غیر مسلموں میں یوٹیوب پر میرے بیانات ہے، یعنی انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا ہے، آپ دیکھ لو یوٹیوب پر، وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کر کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی سب سچی، بغیر موسم کے بارش ہو جائے۔ ابھی پرسوں ہمارے گجرات میں کتنی جگہ بارش ہوئی، دھوم دھماکے کے ساتھ، یہ بارش کا موسم نہیں، اور پورے ورلڈ میں چالو ہے 12 برس سے بے موسم بارش ہو رہی۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، یہ وہاں کا روپیہ ہے۔ اگر آپ نے سب نماز روزے سب کیے مگر آپ نے کسی کا پیسہ کھا لیا اور واپس نہیں کیا، آپ کو جنت میں انٹری نہیں ملے، بالکل نہیں، جب تک حقوق العباد جو ہے نا بندوں کا حق، یہ آپ مکہ شریف جاؤ، مکہ شریف اور کعبے کے غلاف پکڑ کے بھی معافی مانگو نا، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس کا پیسہ، وہاں تک اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ بس یہ مختصر سی بات میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ اگر جنت میں مزے کرنا ہے آپ کو، وہ فلفل پوائنٹ ہے، وہاں حدیث میں قرآن میں موت نہیں، بڑھاپا نہیں، جنت میں پیشاب نہیں، ٹوائلٹ نہیں، بیماری نہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہلکا سا سر کا درد جو ہیڈ ایک کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا جنت۔ اب 2 منٹ کی بات رہ گئی، آپ لوگوں کو ایمان تازہ کرنے کے لیے کہتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کرنا ہے، آپ کو نہیں ہونا ہے اکیلے، خود بخود نہیں ہوں گے آپ۔ قرآن میں کہا زندہ کرنے والا، زور سے بولو کون ہے؟ اللہ۔ ایک دلیل بتلا دوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، پھر بات ختم ہوگی۔ نکاح پر تو آپ کو سب معلوم ہے، نکاح نبیوں کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سب کی سنت ہے، کس طرح رہنا چاہیے، شادیاں کس طرح کریں، روز سنتے ہیں روز۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا دے، نیک صالح، ذرا زور سے آمین کو، تندرست اور خوبصورت اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنا۔ قرآن میں اللہ، یہ بات اصل میں لوگ بتلاتے نہیں ہیں، اور ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے اس لیے بتلانا پڑتا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر مر جانا ہے پھر کچھ نہیں ہوگا، یہ بات تو ابو جہل جیسی ہوئی۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا سورہ یاسین شریف میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کھا پی کر مر جائیں گے پھر کچھ ہونے والا، جو کرنا یہی کر، یہ ابو جہل نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل فرمائی کہ ابو جہل اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہہ دو، سورہ یاسین شریف میں آیت سورہ یاسین شریف کا نام لے کر کے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری جو باڈی ہے نا تمہارے ماں کے پیٹ میں، سورہ یاسین شریف اٹھا کے دیکھ لو آپ،
ہم نے 4 مہینے میں تیار کیا، صرف 4 مہینے، طور در طور، اللہ کا نظام ہے۔ اور 5ویں مہینے میں بخاری کی حدیث میں ہے، تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہارے مرے ہوئے بدن میں پہلی بار ہم نے جان ڈالی۔ زور سے بولو سب مل کر، پہلی بار کس نے جان ڈالی؟ اللہ۔ تو سب مل کر جواب دو، جو پہلی بار مرے ہوئے بدن میں جان ڈال چکا ہے، ذرا زور سے جواب دو بے شک کے ذریعے، کیا وہ دوبارہ قیامت کے دن قبر کی مری ہوئی ہڈیوں میں جان نہیں ڈال سکتا؟ یہ بات قرآن پاک میں کہی گئی ہے کہ تم کو عقل کیوں دی ہے؟ صرف پیسہ کمانے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے؟ ابھی میں نے جو پہلی سورت پڑھی اس میں یہی کہا گیا کہ صرف تمہاری عقل مال کمانے ہی میں کے لیے دی ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو پہلی بار دنیا میں پیدا کر چکا ہے، جو وہ ایک کام وہ کر چکا ہے آسانی کے ساتھ، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہو؟ اور قرآن میں بار بار بتایا گیا۔ ابھی میں مثال دوں، فلسطین میں جو چل رہا ہے، بے قصوروں کو مارا جا رہا ہے، بمباری، 10 ہزار مر گئے، ابھی 100-200 کل شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم ایسا مت سمجھو کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے میری نظر سے باہر ہے۔ بھائی زور سے بولو، اللہ کو خبر ہے کہ نہیں؟ مگر وہ فرما رہے دنیا کے بادشاہوں کے قانون ہے، تو میں بادشاہوں کا خالق و مالک ہوں، میرا بھی کوئی قانون ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں، اور قیامت میں نے اسی لیے رکھی ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ بے شک بولو نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ تو قرآن میں دوسری دلیل دی ہے، اگر میں قیامت نہ لاؤں اور دوبارہ زندہ نہ کروں تو ان ظالموں کی کھوپڑیاں کون توڑے گا جہاں ہمیشہ کی سزا ملنے والی انسان۔ بار بار یہ ایسے نہیں، 20 دلیلیں قرآن نے دی ہے کہ میں تمہیں قیامت کے دن میرے سامنے زندہ ہو کر حاضر ہونا ہے اور زندگی کا حساب دوں گا۔ احمد آباد نگر پالیکا آپ سے حساب مانگتی، پانی، لائٹ، فیکٹری کا، روڈ کا، ہر چیز کا ٹیکس۔ اللہ قرآن میں پوچھتے ہیں کہ یہ سب لوگوں کو تم سے حساب مانگنے کا حق ہے، تو میں نے تو تم کو پیدا کیا ہے، بے شک بولو زور سے، مجھے بھی زندگی کا حساب مانگنے کا حق ہے۔ آپ لوگ دھیمے بول رہے ہیں، آپ کو شک ہو رہا ہے، ذرا زور سے بے شک بولو نا، اللہ کو حق ہے کہ نہیں؟ بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اب ذرا زور سے انشاءاللہ کہو کہ دنیا میں روزی کماتے ہوئے، ایجوکیشن لیتے ہوئے، حلال و حرام کی تمیز کر کے، ذرا زور سے انشاءاللہ بولو، آخرت اور جنت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی اس مبارک مجلس میں جو بیٹی ہے عائشہ، ہمارے عمران بھائی کی، ہمارے برسوں سے ان کے تعلق ہے، ان کے والد کے زمانے سے، آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے پرسوں بھی ان کو منع کیا کہ آپ مجھے اتنا دور مت بلاؤ، اور کوئی کام میں صحیح حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ، مگر وہ نہیں مانے تو مجھے آنا پڑا، اور یہ آپ کو 2 باتیں پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کہی کہ آپ تمام کے مرحومین قبروں میں سوئے ہوئے، میں نے کس نیت سے یہ بیان کیا وہ بتلا رہا ہوں۔ پوری امت قبروں میں سوئی ہوئی ہے، میں یہ نیت کیا ہوں عمران بھائی کے جو مرحومین ہیں وہ، دلہا صاحب کے مرحومین ہیں وہ، میرے جو گھر کے مرحومین ہیں، آپ کے گھر کے اور پوری امت کے مرحومین جو بیٹھے ہیں، سوئے ہیں قبروں میں اور قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ اس مبارک بات کا ثواب سارے مرحومین کو پہنچا۔ آج ہم شادی کی خوشیوں میں ہیں، اللہ ان کو ہماری خوشیوں سے زیادہ آخرت میں ان کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں تو بھائی ذرا زور سے انشاءاللہ کہو نا، آخرت کی زوردار فکر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ وکیل کون ہے؟ وکیل آگے آ جاؤ ذرا، پالی والا عمران بھائی آ جاؤ، ماشاءاللہ۔ کچوری والا معین الدین فرید محمد، اور مہی والا عرفان شفیع محمد، اجازت لے لیں؟ چلو ماشاءاللہ۔ ان کے 11,000۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی عمران بھائی ہماری طرف دیکھیے، آپ نے اپنی وکالت سے، اور یہ دو گواہ کچوری والا معین الدین بھائی فرید محمد آپ ہیں نا جی، آپ، اور مہی والا عرفان شفیع محمد آپ کی دونوں کی گواہی سے عمران بھائی آپ نے بیٹی دلہن عائشہ عمران پالی والا کی ذات کو اسلامی شریعت کے مطابق دلہا صاحب نے 11,000 روپے نقد کیش مہر کے طور پر مقرر کیے ہیں. اس کے عوض میں آپ نے بیٹی عائشہ عمران پالی والا کی ذات کو اسلامی شریعت کے مطابق عورت بنا کر دلہا صاحب یامین یاسین بھائی کچوری والا کے نکاح میں دیا. جی جی دلہا صاحب وکیل کی وکالت سے اور دونوں گواہوں کی گواہی سے آپ نے مہر مقرر کی ہے 11,000 روپے نقد. اس کے عوض میں ہم آپ کے نکاح میں دیتے ہیں عمران بھائی پالی والا اپنی بیٹی کو عائشہ عمران پالی والا کی ذات کو ہم نے اسلامی شریعت کے مطابق عورت بنا کر آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول. بارک اللہ علیکم وجمع بینکم خیر. درود شریف پڑھ لے دعا کر سائن بار دعا کر لیں مختصر سے، اور دل لگا کر دعا کرو. اللہ تعالیٰ شانو بڑا رحیم و کریم ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرما، نیک کاموں کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، پریشانیوں سے بچاتے ہوئے. اے اللہ عمر میں برکت عطا فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، اے اللہ مرنے کا وقت آئے، کتے اور سور اور بلیاں بھی مرتی ہے، غیر مسلم بھی مرتا ہے، مگر اے اللہ تو نے ماں کے پیٹ سے ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایمان ہی پر ہم سب کو اور پوری امت کو موت عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی پوری مغفرت فرما، خاص کر ہمارے عمران بھائی پالی والا کے ماں باپ رشتہ دار جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اللہ دلہا صاحب کے جتنے رشتہ دار مرحومین ہیں، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین، ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، پردادیاں پرنانیاں، اور پوری دنیا کے اسلام والے جو قبروں میں سوئے ہیں، اے اللہ پوری امت کی بخشش فرما. ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہماری شادی کی خوشیوں سے زیادہ انہیں قبروں میں خوشیاں عطا فرما. اے اللہ امت کا ایمان یقین بہت کمزور ہے، دوبارہ زندہ ہونے پر سچا اور پکا یقین نصیب فرما. اے اللہ جنت کا یقین نصیب فرما، اور اس کے لیے جو اعمال کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین موت ہر ایک کو آنی ہے، آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے، سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس نکاح میں یامین اور عائشہ کے نکاح میں خوب خیر و برکت نازل فرما. ان دونوں میں ایسی محبت عطا فرما جیسے آپ نے نبیوں کو ان کی پاک بیویوں کے ساتھ عطا فرمائی. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پاک بیویوں سے جو محبت عطا فرمائی، اللہ ایسی محبت ان دونوں میں عطا فرما. نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو لوگ بھی بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح تندرست خوبصورت
اے اللہ اولاد نصیب فرما. جن کی اولادیں نیک نہیں اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان اولادوں کو دل کا سرور، دل کی خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ اولادوں کو نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنا دے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ اولادوں کو دینی تعلیم جو حلال و حرام کی تمیز، حلال کی اے اللہ تعلیم ہے، حلال و حرام کی تعلیم ہے. اے اللہ جس سے انسان سچا انسان بنتا ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی بھی امت کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ہماری اس مختصر اور چھوٹی سی دعا کو جو آپ کے بارگاہ میں پیش کی ہے، اے اللہ جو زخمی لوگ ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو گم ہو گئے ان حالات میں اللہ ان کو اپنے ٹھکانے پہنچا دے. اور اللہ یہ یا تو بہتر ہو تو یہ لڑائی بند ہو جائے، اور ہو تو اے اللہ اہل ایمان کو تو جیت عطا فرما. اے اللہ یہود و نصارہ کو ذلیل فرما. اے اللہ جو بھی آپ کے نزدیک بہتر ہو وہ جلد سے جلد فیصلہ آسمانوں سے نازل فرما. اے اللہ ہماری دنیا میں جتنی تکلیفیں ہیں ان تکلیفوں کو دور فرما. یہ احمد آباد والوں کا مسائل ہیں، فیکٹریوں کے، اور خدا جانے ہر ایک انسان کے گھروں کے مسئلے ہیں. اللہ لوگ ہم سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، وہ ہم سے نہیں کہتے مولا، وہ تو آپ سے کہتے ہیں. اللہ ہر ایک کی تکلیفوں کو دور فرما، ہر ایک کو راحت عطا فرما، ہر ایک کو دنیا میں بھی چمکا اور آخرت میں بھی چمکا. ہمیں غیر مسلموں تک اسلام کیا چیز ہے انہیں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.